بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ اسلام کا طریقہ دیکھیں کہ مسلمان جب مر جاتا ہے تو اس کو کیسے اچھے طریقے سے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اوپر پردہ کر کے اس کو غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبر پر جا کر ہم کھڑے ہوں اور ہم دیکھیں کہ مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ اگر مرنے والا دنیا میں سود خور تھا، حرام مال جمع کرتا تھا، وہ رشوت لیتا تھا، وہ لڑائی جھگڑے کرواتا تھا، وہ تمام برے امور میں شامل ہوتا تھا، لیکن مرنے کے بعد قبر اس کے عیبوں کو چھپا لیتی ہے، اللہ کی ذات اس کے عیبوں کو چھپا لیتی ہے۔ یہ ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اگر نہ آپ اپنے پڑوسی ملک، اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کو دیکھیں تو وہاں پر مرنے کے بعد مردے کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے کہ دنیا کا گندا ترین دریا بنارس میں گنگا کنارے ایک شمشان گھاٹ ہے جس کو مانیکا کارنیکا کہتے ہیں۔ ہر ہندو کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو اس گھاٹ پر چتا دی جائے، اور یہ ایسا گھاٹ ہے کہ بہت سے جاں بلب مریض اپنی موت سے پہلے یہاں ڈیرا ڈال لیتے ہیں تاکہ مرنے کے فوراً بعد ان کی چتا کو اس متبرک مقام پر آگ نصیب ہو سکے۔ ہندو اس کو متبرک مقام سمجھتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے گھاٹ کنارے اب باقاعدہ کمرے بھی دستیاب ہوتے ہیں جہاں پر مریض اور اس کے ساتھ آئے رشتہ دار قیام کرتے ہیں۔ یعنی مرنے سے پہلے ہی مریض کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مرنے والا ہوں، موت کے قریب ہوں، تو میں وہاں پر مروں اور پھر اس متبرک مقام پر میری چتا کو آگ دی جائے۔ تو بنارس کے مختلف گھاٹوں پر روزانہ تقریباً 100 چتاؤں کو آگ لگائی جاتی ہے، جہاں ہر وقت جلے ہوئے گوشت کی بدبو پھیلی رہتی ہے، اور لکڑیاں مہنگی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات چتا کو جلانے والے جو متوفی کے لواحقین ہوتے ہیں نا، ان کے جانے کے بعد یہ ایسا کرتے ہیں کہ آدھی جلی ہوئی لاش کو کھینچ تان کر گنگا برد کر دیتے ہیں، جہاں اکثر آدھی جلی ہوئی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بعض اوقات کنارے سے لگ جانے والی لاشوں کو کتے بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی انسان کی تذلیل کرتے ہیں، اور ان لاشوں کی راکھ گنگا میں بہا دی جاتی ہے، اور اسی پانی میں جو یاتری ہوتے ہیں ہندو، وہ خود کو غوطے دے کر اشنان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے پاپ دھل جائیں گے۔ ایسے گندے ان کے عقیدے ہیں، اور اس مقام پر گنگا جو ہے وہ دنیا کا غلیظ ترین دریا بن جاتا ہے، اور بنارس کے یہ چتا گھاٹ زمین پر جہنم کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں، جہاں کہیں ارتھیاں پڑی ہوتی ہیں تو کہیں چتائیں ہیں، مردے کی لاش آگ سے اکڑ رہی ہوتی ہے، لکڑی اور چتا کو آگ لگانے والوں سے مول تول کرتے لوگ کہیں لاش جل جانے کے بعد بانسوں سے اس کا جو سر ہوتا ہے، کھوپڑی ہوتی ہے، بانس کی مدد سے کھوپڑی پر ضربیں لگا کر اس کے ٹکڑے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کا جلدی کام تمام ہو جائے۔ اور رات میں یہ منظر مزید بھیانک ہو جاتا ہے کہ جب جگہ جگہ جلتی چتائیں اور دھوتی میں ملبوس عصیب نما افراد جو ہوتے ہیں وہ چتاؤں کے گرد جمع ہوتے ہیں، ہر طرف راکھ، کوئلے، آگ، کیچڑ اور بدبو کا